السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وَأَنْ اور یہ کہ أَقِمْ آپ سیدھا رکھیے، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدینی دین کے لیے، حنیفاً یک طرفہ ہو کر، یعنی دین سے مراد دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین اسلام کے لیے سیدھا رکھیے، یعنی حنیفاً کا معنی ہے تمام دینوں کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف متوجہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ اور نہ آپ ہو جائیں من المشرکین مشرکین میں سے، وَلَا تَدْعُوا اور نہ آپ پکاریے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما ان کو لا ينفعوک جو نہیں نفع دے سکتے آپ کو، ولا اور نہ ہی یضرک نقصان دے سکتے آپ کو۔ فَإِن پس اگر فعلتا آپ اس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں گے، فَإِنَّکَ پس بے شک آپ اذن اس وقت من الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ظلم کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ آپ دیکھیے اس تمام کائنات کو بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی اور موت دینے پر قادر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسی لائق ہے کہ اس اکیلے ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسْكَ اگر ارادہ کرے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بِضُرٍ تکلیف دینے کا، نقصان پہنچانے کا، فَلَا کاشفہ پس نہیں دور کرنے والا لاہو اس نقصان کو، اللہ ہوا مگر وہی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے، یعنی اگر کسی انسان پر کوئی بیماری آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ اگر ارادہ کرے آپ کے ساتھ بِخَيْرٍ بھلائی کا، فَلَا رَادَّ پس نہیں رد کرنے والا لِفَضْلِهِ اس کے فضل کو کوئی بھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو خیر پہنچانے کا ارادہ کرے، کسی انسان کو اپنا فضل دینے کا ارادہ کرے، اب یہاں پر خیر کو فضل سے تعبیر کیا، وہ اس لیے تعبیر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ اعمال کے اعتبار سے نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کا ایک فضل ہے، یہ اس کا ایک رحم ہے جو اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا رَادَ پس نہیں رد کرنے والا لِفَضْلِهِ اس کے فضل کو کوئی بھی، یُصِیبُ پہنچاتا ہے بِهِ اس فضل کو مَن یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ الغفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ قُلْ نبی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو، قد تحقیق جاءکم الحق جاءکم آ گیا تمہارے پاس الحق حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ اب حق سے مراد دین اسلام اور قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ اب دین اسلام میں توحید الہی اور
رسالت محمدیہ پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے، جس کی تائید جو ہے اس سے پہلے آیات میں ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو کوئی ہدایت پا گیا، فَإِنَّمَا، پس بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، یعنی جو اس حق کو اپناتا ہے، اس حق کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی قرآن کریم کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کہ وہ اپنے نفس کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے، یعنی اس کا نفع اسے ہی ملے گا، یعنی قیامت والے دن وہ جہنم سے دور رہے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کہ گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا، پس بے شک یضل علیہا، یضل گمراہی کا وبال علیہا، ہدایت کو اپناتا ہے، اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی گمراہی کو اپناتا ہے، گمراہی کی راہوں پر چلتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، یعنی ہدایت کا فائدہ، گمراہی کا وبال انسان پر ہی ہے، یعنی انسان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، کے پاس بے شک گمراہی کا وبال اسی پر ہے، وَمَا أَنَا، اور نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بِوَکِیلٍ کارساز۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا کام ہدایت کی راہیں بتانا ہے، میرا کام تبلیغ کرنا ہے، یعنی اگر کوئی ہدایت کو اپناتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں اپناتا تو میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی وما انا علیکم بوکیل، کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ واتبی، اور پیروی کیجیے، ما یوحا الیکا، جو وحی کی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبی، اور پیروی کیجیے، ما اس چیز کی، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، واسبی، اور صبر کیجیے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، یحکمہ فیصلہ کر دے، اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی چیز کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ ان کافروں کی تکلیفوں پر، یعنی تبلیغ کرتے وقت جو بھی تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پر صبر کیجیے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وہوا، اور وہ خیر الحاکمین، بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت وسیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ساتھ دے گا، ایمان والوں کا ساتھ دے گا، یعنی فتح جو ہے دین ہی کی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ آج انشاءاللہ ہماری سورہ یونس مکمل ہو چکی ہے، کل ہم انشاءاللہ سورہ ہود شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔